السلام علیکم ڈی این آر کے ساتھ میں ہوں زبیر اوان. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرخ شاہ. ان کے پاس بڑا وسیع علم ہے جنات کے حوالے سے, چڑیل پریوں کے حوالہ سے. آپ لوگ انہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھتے ہوں گے. بہت سارے لوگ ان کا انٹرویوز کر چکے ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر. ایک ہم نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی, دجال آ گیا, قیامت آنے والی ہے, ہم سے نہیں رہا گیا, پہنچے ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس. ان کی بڑی مہربانی ہے, انہوں نے ہمیں ٹائم دے دیا. تو مزید انہی سے بات کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ آپ ہمیں برداشت کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں, ویلکم. سر جی, آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا ہے کہ دجال آ گیا. کہاں پہ آیا ہے؟ دجال نے جہاں سے آنا تھا وہاں پہ آ گیا, جہاں اس نے پہنچنا تھا. اور یہ بات میں نہیں کر رہا, نہ کوئی اپنے بیاف پہ کر رہا, نہ کوئی میرا ذاتی دعویٰ ہے. یہ جب کرونا آیا تھا پچھلے سال 2020 کے شروع میں, تو اسرائیل کے 5 وزیروں نے, منسٹرز نے, جس میں ان کے ڈیفنس منسٹر اور ہیلتھ منسٹر, انہوں نے, اور باقی 3 اور کچھ الگ الگ وزارتوں کے منسٹر تھے, انہوں نے اپنے کچھ انٹرویوز میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارا نجات دہندہ آ گیا, اور کرونا سے نجات صرف وہی دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا. انہوں نے بات کہی تھی. اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک کانفرنس بھی ہوئی ہے, ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس تقریب کے اندر ان لوگوں نے یہ چیز کہی ہے کہ ہمارا دجال آ گیا, اس کی آنے کی خوشی منا رہے ہیں. اور ایک بیک گراؤنڈ میں نا بہت بڑی آنکھ بنائی ہوئی ہے, ایک ٹرائی اینگل ہے, ٹرائی اینگل کے بیچ میں ایک بہت بڑی آنکھ بنی ہے. اس کی تصویریں اور ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا میں مل جائے گی. میں نے اس کی بہاف پہ کہا تھا, اور کچھ جو نشانیاں قیامت کی یا دجال کے آنے کی, ان کے بہاف پہ میں نے بات کہی تھی. بس اس کا مطلب ہے دجال آ گیا تو پھر قیامت تو ساتھ ہی آنی ہے. ہاں بالکل, دجال آ گیا ہے. دجال کے بعد اب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور انشاءاللہ تعالی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, وہ واپس زمین پہ نازل کیے جائیں گے, آئیں گے, وہ آسمان سے اتریں گے, کیونکہ ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر قیامت کے جو باقی معاملات ہیں وہ ہوں گے. اور یہ بہت قریب ہے وقت, کیونکہ علماء کرام کے مطابق کتابوں میں جو ذکر ملتا ہے قیامت کی نشانیوں کا, وہ 14ویں صدی کا ذکر ہے ہر کتاب میں, کہ 14ویں صدی میں یہ ہوگا, 14ویں صدی میں وہ ہوگا. 15ویں صدی کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے. تو 14ویں صدی اس وقت چل رہی ہے. اب یہ 14ویں صدی کتنی وسیع ہو جائے, کتنی لمبی ہو جائے, یہ ہم نہیں جانتے. ویسے دجال کو تو ایک آنکھ والا بتایا گیا ہے کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا, تو یہ ہمارا موبائل بھی تو ایک آنکھ والا ہی ہے, کہیں یہ بھی تو نہیں وہ چکر؟ بڑی پیاری بات کی آپ نے دی. یہ جو موبائل ہے نا ہمارے پاس, یہ سب پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے. اور جو ایک تھرڈ آئی کا کنسیپٹ ہے وہ بھی دجال سے ریلیٹڈ ہی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے الگوریتھم ایسے آ چکے ہیں, ان کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ فیس بک پہ وہ آپ کے سامنے آ جائے گی, حالانکہ آپ نے ابھی وہ سرچ نہیں کی. آپ گھر میں سوشل لائف میں یا اپنی ایک ذاتی زندگی میں جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں, آپ کے ذہن میں جو چیز چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. فیس بک پہ اس کا پیج سامنے آ جائے گا, یوٹیوب پہ اگر آپ یوٹیوب یوز کریں تو اس کے ایڈ سامنے آ جائیں گے. شاہ جی, آپ اپنے بہت ساری ویڈیوز میں, بہت سارے بیانات میں ایلومیناٹی تنظیم کا بڑا ذکر کرتے ہیں. یہ کیا بلا ہے, یہ کس چیز کا نام ہے, ایلومیناٹی ہے کیا؟ ایلومیناٹی اصل میں لا دین لوگوں کی ایک تنظیم ہے, اور اسرائیل سے یہ شروع ہوئی ہے. میں تو اس کو اسرائیل سے ہی اس کے جوڑتا ہوں. کتابوں میں اور لوگوں نے اس کے الگ الگ کچھ اوریجنس, کچھ بیک گراؤنڈ بتائے ہیں, لیکن مجھے یہ اسرائیل سے ہی نظر آتی ہے. اسرائیل سے شروع ہوئی ہے یہ, اور یہ لوگ شیطان کے پیروکار ہیں, دجال کے پیروکار ہیں, اور دجال کے لشکر کے حواری ہیں. یہ اس کے لشکر والے ہیں, اس کا لشکر ہے یہ. اور یہ اس وقت اس کی جڑیں مضبوط کر رہے ہیں, دجال کی اور شیطان کی. اور یہ دنیا میں ان کا نظام پھیلانا چاہتے ہیں, ون ورلڈ آرڈر جو ہے نا. اور اللہ کا ایک نظام ہے جی, اچھائی نے بھی چلنا ہے, برائی نے بھی چلنا ہے. اچھائی چلانے والے اللہ کے نیک بندے مسلمان, اور جو نیک لوگ ہیں وہ لوگ ہیں, اور جو شیطان کے حواری ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں, وہ بھی چلتے آ رہے ہیں. تو شاہ جی, یہ جو لادین تنظیم ہے, ان کا طریقہ کار کیا ہے لوگوں کو گھیرنے کا؟ ان کا طریقہ کار یہ ہے جی, سب سے پہلے تو بندہ دیکھتے ہیں کہ بندہ ہمارے کام کا یا نہیں. جو بندہ ان کے کام کا ہو, جو ان کے مطلب کا ہو, اس کو یہ لوگ پھر پیسے کا لالچ دیتے ہیں. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ایک ضرورت ہے, یہ اس کا لالچ دیتے ہیں. آپ کی ہر طرح کی ضرورتیں پوری کریں گے. آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے مطالبات آپ کے آگے رکھنے ہیں. وہ غیر انسانی, غیر فطری اور غیر شرعی ہیں, اور غیر اخلاقی ہیں, اور غیر معاشرتی ہیں. پہلے یہ اپنے کام کا بندہ ڈھونڈتے ہیں, اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں, اس کے بعد اسے اپنے مقاصد کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں. ہاں جی, ان کے شاہ جی مقصد مین کون کون سے ہیں؟
ان کے مقصد یہ ہے کہ شیطان کو خوش کرنا، اللہ کو ناراض کرنا. ہاں، وہ اب جس کام سے بھی ہو سکتا ہے وہ انہوں نے آپ سے کروانا ہے. ان کی شاہ جی کوئی نشانی بھی تو ہوگی. ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ آپ کو لادین نظر آئیں گے، اور جتنی بھی چیزیں فطرت کے خلاف ہیں وہ آپ کو ان میں نظر آئیں گی، غیر شرعی، غیر انسانی، غیر فطری. اور ان کا آپ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، الگ الگ جانوروں کے ٹیٹو بنائے ہوئے ہیں، جانوروں کے فلٹرز آ رہے ہیں تصویروں میں، موبائلوں کی جو اپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے تصویر کھینچنی ہے، اپنی تصویر کھینچو. یہ کتے کی طرح زبان باہر، کتے جیسی ناک، کتے جیسے کان، یہ کیا جانوروں والے فلٹر، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہمیں اس طرف لگایا جا رہا ہے غیر محسوس طریقے سے. مطلب ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا اور ہم آہستہ آہستہ اسی تنظیم کی طرف جا رہے ہیں. ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہونا شیطان کو خوش کرنے کے لیے نا. انسان ہے، اب وہ جانور کا یا جنات اور شیاطین کا حلیہ کیوں اپنا رہا ہے؟ شیطان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا یہ حلیہ ہے. تو ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے؟ ہیڈ کوارٹر ان کا ادھر ہی لیے. تو شاہ جی کوئی آپ کے اندازے کے مطابق یا پھر آپ کے علم کے مطابق انہوں نے تقریباً کتنے فیصد لوگوں کو اپنا اس گروہ میں شامل کر لیا یا اپنی تنظیم میں، یا پھر کون کون سے ملک ابھی سامنے آئے ہیں جن کے لوگ ان کی تنظیم میں شامل ہوئے ہیں؟ اس وقت پوری دنیا کے تمام ممالک سے لوگ ان میں شامل ہو رہے ہیں. پاکستان سے بھی؟ پاکستان سے بھی. کیسے، کون کون سے لوگ؟ لیکن پاکستان میں ہالووین پارٹی ہو رہی ہے، وہ انہیں کی ہے، وہ انہیں کی ایجاد کردہ اور وہ انہیں کے لیے کی جاتی ہے، یہی لوگ کرواتے ہیں. اور اب جو لوگ ان میں شامل ہو رہے ہیں، لوگوں کو تو نہیں نا پتہ، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کی کیوں ہے. ایک شخص آئے، صاحب آئے انٹرویو کرنے آپ کی طرح، جی شاہ جی وہ تو جی وہ ایک انجوائے کرنے کے لیے ایک پارٹی ہوتی ہے، ڈانس کرتے ہیں، ڈرنکس وغیرہ کرتے ہیں، ڈرگز لیتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کرنے دیں، لوگوں کو لگا رہنے دیں. میں کہا بھائی سمجھ آتا ہے، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ پارٹی کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، کریں. شیطانوں جیسی شکل بنانے کی کیا لاجک ہے؟ جنات جیسا لباس پہننے کی کیا وجہ ہے؟ یہ مجھے سمجھانا ہے. آپ انسان ہیں، انسان رہ کے یہ کام کریں. جانور والا حلیہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اور پھر جو الومیناٹی والوں کا شیطان ہے بیفومیٹ، جس کو بال کہتے ہیں، وہ بکرے کی شکل والا ہے، اس کا مجسمہ بنا کے کوئی سامنے رکھا ہوا ہے آپ نے، اس کی کیا وجہ؟ اچھا، تو شاہ جی آپ کو بھی بڑی دھمکیاں ملی ہیں، مجھے پتہ چلا تھا اس تنظیم کی جانب سے. وہ کیوں دھمکیاں دی گئی تھی؟ انہیں آپ میں کون سی بات پسند نہیں آئی، ناگوار گزری؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو میں نے تو ان کی ایک ایتھیسٹ عورت تھی، یہی لوگ ایتھیسٹ کرتے ہیں لوگوں کو. ایک ایتھیسٹ عورت تھی میکسیکو کی، وہ اسلام اس نے قبول کیا میری وجہ سے، میں نے اس کو اسلام قبول کروایا. اللہ نے مجھے توفیق دی، میری تو اس میں کوئی حیثیت ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے. اس نے پھر اپنی ویڈیو بیان بھی دیا اور ہاتھ اٹھا کے شہادت کا کلمہ پڑھا. اس کے علاوہ پھر جو پچھلے سال عورت مارچ ہوا تھا 2-3 سالوں میں جو ہو رہا ہے، میں نے ثابت کیا تھا کہ عورت مارچ ایک الومیناٹی ایجنڈا ہے. میں نے اس کے ٹھوس ثبوت اور دلائل پیش کیے تھے. اس کے بعد سے لوگ میرے پیچھے ہیں کہ تم ہمیں جوائن کرو، ہمارے لیے کام کرو. ان لوگوں نے مجھے لاکھوں ڈالرز کی آفر کی ہے کہ ہم سے لو. ان آفرز کے بھی میرے پاس ثبوت موجود ہے، اور میں نے ان کی آفرز کو ٹھکرایا، ان کو لات ماری ہے، میں نے ٹھوکر ماری ہے. میں کہا میں نہیں سمجھتا کچھ بھی. اب اس کے بعد سے پھر ان لوگوں نے پھر مجھے دھمکیاں دی کہ ہم تمہیں مروا دیں گے. لیکن یہ ہمیں بے وارث سمجھتے ہیں، ہمارے تو وارث ہیں نا. اگر اللہ نے شیطان کو اختیار دی ہیں اور شیطان کا نمائندہ دجال آ رہا ہے اور یہ اس کی تیاری کر رہے ہیں، یہ اس کو لے آیا ہے یا وہ آ گیا ہے، تو کیا اللہ کا نمائندہ نہیں ہے؟ اللہ کا نمائندہ بھی پس پردہ بیٹھا ہے، اس کا وقت بھی قریب ہے. میرے وقت کے امام مہدی علیہ السلام، انہوں نے ان قریب کعبہ سے ظہور کرنا ہے. حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت ان کے پاس ہوگا، تلوار ذوالفقار ان کے پاس ہوگی، وہ بھی آئیں گے اور ہم ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اور میری طاقت ہی وہ ہے، میری جو مان ہی ان پہ ہے. اللہ کے نمائندے ہیں وہ، اللہ کے بندے ہیں. ان کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے ابتدا میں نماز پڑھنی ہے، پھر وہ پورے معاملات قیامت کے چلنے ہیں. تو ہماری بھی طاقتیں ہیں نا، ہم بھی کوئی بے وارث یا لاوارث تھوڑی ہیں. شاہ جی میں نے سنا کہ دجال کا پہلا اڈا تیار ہو چکا ہے یا پھر ہونے جا رہا ہے. ہاں جی، ہو چکا ہے، ہر چیز کی تیاری ہو چکی ہے ان لوگوں کی. صحیح سنا ہے آپ نے. مطلب کہ وہ اپنی طرف سے پوری تیاریاں کر چکے ہیں. دیکھیں جی، کرونا کے بارے میں اس وقت آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ انٹرویو اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے اینکر پرسنز ہیں پاکستان کے جن کے انٹرویوز آ چکے ہیں کہ جی کرونا. اور میں نے کچھ دن پہلے خود ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ جی سعودیہ میں عمرہ ادا کیا جا رہا ہے، 5 لاکھ بندہ، میرا خیال کہ 50,000 بندہ، مجھے اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ان سب نے عمرہ پرفارم کیا، انہوں نے عبادات کی سب کچھ کیا ہے، ایک بھی کرونا کا کیس نہیں ملا. مکہ مدینہ سے ان کو کرونا کا کیس نہیں ملا. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ دجال کی ایک نشانی ہے کہ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا.
اس کی حد ہے وہاں سے، اس سے ادھر نہیں ہو جا سکتا، کرونا وہاں نہیں جا سکا. اس کا مطلب جو میں نے 1 سال پہلے بات کہی تھی کہ کرونا دجال